بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطلب والموالات. وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. چلو جی. اور ملنا بھی سنت ہے. سنت ہے. منع کرو. اور ملنا بھی سنت ہے. اور ملنا بھی سنت ہے. یعنی جڑے منہ ہاتھ پیر دھونے والے اعضاء نے اتنے پانی بھی پاوے تے نال تھوڑا جا ملے تاکہ کوئی شے بھی خشک نہ رہے. لأنہ اس لیے کہ یہ ملنا اکمال للفرض ہے، فرض کو کامل کرنا ہے اس کے محل میں، لہذا یہ فرض نہیں ہوگا برخلاف امام مالک امام احمد رحمہم اللہ رحمت اللہ علیہ. اس لیے کہ غسل کی حقیقت اوپر پانی بہانا، غسل کی حقیقت نہیں موقوف ملنے پر. بے غسل تاں پایا جائے جس محل نو ملیے بھی تھا، اس پر موقوف نہیں ہے. کیونکہ عربیوں کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں غسل المطر الارض، کہ دھو دیا بارش نے زمین کو. حالانکہ زمین کو ملدے تو کوئی نہ ہوتا جی، تو غسل تو پایا گیا جی، لہذا بغیر ملنے تو غسل پایا جاتا ہے. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْإِسَالَةُ، یہ بارش کے اندر صرف پانی کا بہانا ہی ہے نا، ملا تو نہیں ہے نا. یہ تو ہوگی بات. اس پر شیخ کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے کہ ملنا چاہیے. اعتراض یہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو بارش ہے نا، یہ تو اوپر سے نیچے گرتی ہے، خاص کر کے شدت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے زمین کو دھو دیا ہے. اوپر سے چیز گرے، زور سے کثرت سے گرے تو پھر ملنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. وَهُمْ لَا يَقُولُونَهُ إِلَّا إِذَا نَزَفَتِ الْأَرْضُ، وہ نہیں کہتے یہ جملہ مگر اس وقت جب کہ زمین پوری پاک ہو جاتی ہے تو گند شند صاف ہو جاتا ہے، تا کہتے ہیں کہ بارش نے زمین کو دھو دیا. ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے باب انہ کہ بائیں طور کہ یہ مناسب نہیں ہے معنی معقول کے لیے غسل کی شرعیت سے. کہتے ہیں یہ جو آزاد دھونے مشروع ہیں شریعت میں، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اعضائے ظاہرہ کی جو حیت ہے وہ ذرا حسین ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو حسین تو تب بھی ہوں گے جب اوپر سے ملیں گے، میل کچیل اتر جائے گی. اس لیے بے ملنا جو ہے نا وہ کیا ہے، ضروری ہے. سمجھائیے؟ وگرنہ پس قیاس جو ہے وہ فالقیاس الکل والناس بین خضربی وقربی جی خاشن الاطراف ہے. لوگ جو ہیں وہ کچھ شہری ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، بعضوں کے اعضاء سخت ہوتے ہیں، اڈیاں وچوں پیائیاں پئیاں ہوندیاں نے، کچھ دی انگلا جوڑ کھردرے ہوندے نے. لہذا وہ جو سخت چیز ہوگی وہ زائل نہیں ہوگی مگر الا دلک ملنے کے ساتھ زائل ہوگی. گل سمجھی؟ لہذا بھائی ملنا چاہیے، ملنا. لہذا اصالہ نہیں حاصل ہوگا مقصود و شریعت ہاں. اصالے سے جو مشروع ہونا مقصود ہے نا کہ تاکہ پورا عضو ہو جائے، یہ ملنے کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. لہذا انہوں نے کہا کہ ملنا چاہیے. اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ حلبی علیہ رحمہ اور بزرگوں کی طرف سے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ جو چیز شدت کے ساتھ کسی پر گرے اور اس میں تکرار بھی ہو، اس کو دلک کہتے ہیں. جو ہے نا
تب یسمى دلکن، نام رکھا جائے گا دلک، یہ نہیں ہے جی. اور یہی تو محل نزاع ہے. لت تحسین، نہ کہ تحسین، حتیٰ کہ سنو مسئلہ، حتیٰ کہ اگر ہو یہ اور نہ حاصل ہو اس کے ساتھ تحسین تو جائز ہے بالاتفاق. یعنی اگر کسی نے اعضاء ملے ہیں لیکن وہ چمکے شمکے نہیں ہیں تو بالاتفاق جائز ہے یہ. اسی طرح اگر کوئی بندہ ٹھہرا رہے بارش شدید میں کچھ دیر لمبا، کچھ کافی دیر کھڑا رہے، بارش بھی شدید ہو حتیٰ کہ تار ہو جائے بدن اس کا، و ان غاسل اور دھل جائے سارا بدن اور وہ اس بدن کو ملے نہیں. اگر لم یجوز لکھا ہے نا ہیں تو لم ہونا چاہیے نہیں، یجوز ہونا چاہیے کہ بھی ان شیخین کے نزدیک بھی جائز ہے. پس محل نزاع خیر ان کٹیا جنا، پس محل نزاع این دلک ہے. اور خشونت اگر منع کرے پانی کے پہنچنے کو تو ضروری ہے دلک ہمارے نزدیک بھی. فإلا وگرنہ پس ہم نہیں تسلیم کرتے کہ وہ جو چیز سختی کی وجہ، خشونت سختی ہے کھردرا پن ہونا، خشونت کی وجہ سے مستحکم ہے، اس کا ازالہ بے فرض ہے کسی ایک کے نزدیک، کیونکہ وہ میل جو بدن سے پیدا ہوتی ہے اس میل کا دور کرنا فرض نہیں ہے بالاتفاق. حتیٰ کہ اگر اس نے ملا اور زیل نہ ہوئی تو شیخین کے نزدیک اس کا وضو جائز ہے. خلاصہ یہ ہے، یہ جو ملنا ہے نا، ملنا یہ فرض نہیں ہے. بات فرماتے ہیں ملنے کے بغیر غسل پایا نہیں جا سکتا. غسل یہ ہے کہ سارے عضو سے پانی گزرے، تو سارے عضو سے پانی ملنے کے بغیر نہیں گزرتا. عضو کھردرے ہوتے ہیں، بعض پانی پہنچتا نہیں ہے، اس لیے ملنا چاہیے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ ملنا فرض نہیں ہے، ملنا سنت ہے. اگر کسی کا وجود نرم ہے، پانی اوپر سے گزر گیا، یا کسی نے ابھی وضو کیا تھا پہلے، کچھ دیر بعد یا وضو کر کے فارغ ہوا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوگی، دوبارہ وضو کرتا ہے، تب تو وہ پہلے دھلے ہوئے اعضاء ہیں تو دوبارہ دھوئے گا تو اس کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیے. اگر ملنے کو ضروری کہہ دیا جائے تو پھر تو ہر وقت ضروری ہوگا نا. بات سمجھیے. لہذا ملنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر پانی نہیں پہنچتا، جس نے لکھا ہو جزی پانی نہیں پہنچتا تو پھر ہم بھی قائل ہیں کہ ملنا ضروری ہے. بات سمجھیے. مطلقاً ملنا ضروری نہیں ہے، پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر ملنے کے بغیر پانی پہنچ گئے تو فابیا، نہیں تو پھر ملنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. اور دیکھو نا جزی کہ بھئی بل خشونت ان منعت ایصال الماء فلا بد من الدلک عندنا ایضا. کل سمجھی. اگر خشونت کھردرا سخت اڈیاں شڈیاں انگلاں جٹا لوگوں کے بعض سخت ہو جاندیاں نے، منڈی چ کام کرنے والے بندے نہیں ہیں، تو اگر وہ پانی کے پہنچنے کو کھردرا پن مانے ہے تو ہمارے نزدیک بھی ملنا ضروری ہے. تو لہذا مطلقاً ملنا ضروری ہے، بالکل ملنا ضروری نہیں، اس طرح مسئلہ نہیں ہے. ملنا سنت ہے، لیکن اگر کسی کے اعضاء میں پانی بغیر ملنے کے نہیں پہنچتا تو پانی پہنچانا تو فرض ہے نا، تو پھر ملنا بھی ضروری ہو جائے گا. جی کل سمجھیے. یہ اصل مسئلہ ہے. جی آگے جی چلیں جی. اور پے در پے وضو کرنا، من کرو، اور پے در پے وضو کرنا، اور پے در پے وضو کرنا. وہ اس طرح ہے ایک عضو تو ہے کلی، ہاتھ دھوئے ہیں کلی کرو، کلی سے فارغ ہوئے ناک میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈالا ہے منہ دھونا شروع کر دو، منہ سے فارغ ہو گئے بازو دھو، بازو سے فارغ ہو گئے مسا کرو، مسا سے فارغ ہو کر پاؤں دھو. یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی بندے نے پہلے کلی شلی کر لی، منہ دھو لیا، پھر چائے پینے چلا گیا، درمیان میں کوئی وضو ٹوٹنے والا عارضہ نہیں پیش آیا، واشوا نہیں خارج ہوئی، پھر اس نے جناب بازو دھو لیے، پھر وہ بسکٹ کھانے چلا گیا، پھر جناب اس نے آ کر مسا کر لیے، پھر وہ پکوڑے کھانے چلا گیا، پھر اس نے آ کر پاؤں دھو لیے، درمیان میں کوئی ناقض نہیں آیا تو وضو فرض پورا ہو گئے.
فرض سنت رہ گئی ہے، کون سی؟ پے در پے پے در پے والے، اے مدد وہ اس واسطے دسی گل پکوڑے والی خوش طبی نہ سمجھو، کیونکہ ہر فن نو پڑھانے دا اپنا ایک طریقہ کار ہوندا ہے۔ مثلا کئی باری بندہ وضو کرتا ہے نا، چلو اج دے دور دی مثال لینے ہاں، ادھا وضو کر کے بیل وج جاندی ہے، ایک بندہ بیل فون سنن لگ پیندا ہے، اگر عارضہ پیش نہیں آیا تو وہ پچھلا وضو ہوندا کی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے؟ تازہ ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ تے دوسرا کئی بار انج بھی کم پی جاتا ہے، بس استاد ہی سد مار دینا ہے جی، یا اور کوئی ضروری کام ہے، مثلا ٹوٹی پرے کھل گئی ہے، تھی ادھا وضو کر نس کے ٹوٹی بند کر دے ہو، اندر بند کرنے ٹائم لگ جاتا، کوئی لکڑ پسند ہے مثال طور کئی بار عارضہ ہو جاتا ہے نا، گل سمجھیے؟ تو وہ پھر اس طرح یا تھی ادھا وضو کیتا ہے تو باہروں دروازہ کھڑک گیا جی، استاد آ رہا سی، والدین آ رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں کہڑا ہے جی، تو بندہ چلا جاتا ہے، باقی ادھا بھی مڑ کے کرے، سنت رہ گئی، وضو اس کا ہو جائے گا، سمجھ آئیے؟ تو یہ سنت پوری کرنی ہے، پھر دوبارہ وضو شروع کرے جی، گل سمجھی جی؟ یہ تاں دسی گل جی، ہاں تو پے در پے کرنا کی ہے، فرض تے واجب نہیں ہے، ہاں ایشا بس۔ اچھا جی، سنت یہ موالات کیا ہے؟ پہلے موالات کی وضاحت کرتے ہیں، اور موالات یہ ہے کہ دوئے مولوی سعود ہر عضو کو اس عضو کے پیچھے جو اس سے پہلے ہے، سمجھائیے؟ ایک دوسرے کے پیچھے کم کیتی ہے اور نہ فاصلہ کرے ان کے درمیان پکوڑے کھانے کا۔ کس طرح فاصلہ؟ اس حیثیت کے ساتھ خشک ہو جائے پہلا، جبکہ ہوا درمیانی ہو۔ ویسے بندہ باہر وضو کرے نا، خدری تے کنڈے اتنے بہ کے اتو ہوا بھی تیز ہوئے تو پھر فوراً اجے منہ تو بازو ماں باہواں دھون تک منہ سک جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہوا درمیانی ہوئے جی عام موسم ہوں تے پھر بھی ایک عضو دے سکن تو دوجا تو پہلے دوجا دھو لیے تو موالات پائی گئی ہے، سمجھائیے؟ لہذا اگر تسی منہ تو کے درمیان فون سنیا نا جی ٹھیک ہے جی میں آ رہا میں پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں منہ سکیا نہیں کہ سک گیا، لہذا موالات ختم نہیں ہوئی جی، ایسا ہے جی لفظ بحیث یجف السابق عند اعتدال الہواء، بے درمیانی ہوا ہوئے درمیانہ موسم ہوئے تے پہلا عضو وجہ سکے نہیں تو اس تو پہلے دوسرا تو لو تے موالات والی سنت ختم نہیں ہوئی۔ سنی جی، منہ تو کے وچ کوئی ادھے کو منٹ دا کام کر لئیے نا، انہاں منہ سکدا نہیں، یا ایویں باہواں تو کے تے مسا کرنے تک درمیان کوئی چھوٹا جا کام کر لے، کوئی جتی چوک کے پاس رکھ دیجیے تو انہاں باہواں سکدیاں نہیں، سک جاندیاں نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ موالات ختم نہیں ہوتی، نکے نکے کام کر کے بندے دوبارہ وضو شروع کر دیندے نے تو دوبارہ نہیں، جتوں چھڈیا ہے نا اتوں، اس لیے کہ موالات کیونکہ پہلا عضو خشک نہیں ہوا، ایک خیال رکھا جائے مہربانی جی، لہذا اگر دوبارہ شروع کیتا ہے تو یہ پانی دا ضیاع ہے، تو یہ موالات سنت ایدن، یہ بھی سنت ہے، اور درمیان جو وضاحت کی نے بھی یہ موالات ہوندی کی ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، جیسا کہ دلالت کرتی ہیں اس مسئلے پر احادیث، سمجھیے؟ باقی موالات فرض نہیں ہے، موالات برخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے ان کے نزدیک موالات بھی فرض ہے، ان کے نزدیک موالات والا یوالی تن با مفالہ دی مصدر ہے موالات یار۔ وجہ یہ ہے کہ واو ہے نا وضو کے مسئلے میں واو ہے نا، وعد یکم واو درمیان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی بھائی واو جو ہے نا یہ معیت پر دلالت نہیں کرتی، تو وہ فرماتے ہیں معیت پر بھی دلالت کرتی ہے، کل سمجھیے؟ کون؟ مانز ایک معیت پر دلالت نہیں کرتی، نہ ترتیب پر دلالت کرتی ہے، نہ
لہذا نہ ترتیب فرض ہے اور نہ ہی موالات یار، نہ ہی، کیونکہ اگر واؤ کو معیت کے لیے مانے تو پھر موالات کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ علل معیت ولل موالات، اس لیے کہ واؤ نہیں دلالت کرتی معیت پر اور نہ موالات پر، نہ پے در پے کرنا۔ کیوں؟ اس پر ایک مثال دیتے ہیں، لصدق جاء زید و امر بعدہ بیوم او بشہر و نحو ذالک۔ اے جملہ بولنا ٹھیک ہے، جاء زید و امر بعدہ بیوم، پورا جملہ، آیا زید اور امر بعد اس کے ایک دن بعد یا کبھی ایک مہینہ بعد۔ عربی میں یہ جملہ ٹھیک ہے، کس طرح؟ انی کیوں ہے یار؟ جا جڑا بنال جوڑتے ہو، تو اگر واو میت کے لیے ہو تو پھر ایک یوم یا ایک مہینہ بعد آنے والے کا آنا واو کے ساتھ تو نہیں بیان ہونا چاہیے، کہ ہونا چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عربی میں ٹھیک ہے، جاء زید و، کوئی بھی بولو تو پتہ چلا کہ واو معیت کے لیے اگر ہو تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ گل سمجھی؟ چلو جی، ایک مسئلہ جی قانون اگے، والزیادۃ علی الکتاب بخبر الواحد او بالقیاس لا تجوز عندنا۔ قرآن پاک پر خبر واحد کے ساتھ اضافہ کرنا یا قیاس کے ساتھ اضافہ کرنا ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کانج پئی کی بلا خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ اضافہ جائز نہیں ہے۔ کس پر؟ قرآن پاک۔ اس واسطے قرآن پاک نال جڑی شے ثابت ہوئے وہ فرض دے درجے وچ ہوندی ہے، حدیث پاک نال جڑی شے ثابت ہوئے نا اس نو واجب دے درجے وچ یا سنت دے درجے وچ رکھتے ہیں۔ سمجھ آندی پئی جی؟ یہ بہت باری اگوں آئے گا یہ اختلاف کہ شفافی نے یہ بات کی ہے تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے۔ زیادتی تو پنجابی والا معنی نہیں بڑے ہو، یعنی اضافہ ہے۔ لفظ زیادتی چلے گا، پوری فقہ کی کتاب ہے یہ ہوں ایک بار سمجھ لو گا نا اضافہ، پھر اگر لفظ بولے پھر ذرا وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ کس پر؟ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ زیادتی کرنی، اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جائز ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ نسخ ہے، یہ قرآن پاک کا مطلق حکم، اس کو مقید کرنا خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ اس پر اضافہ کرنا، قرآن پاک کا جو حکم تھا وہ تو نہ رہا کہ رہا، یہ نسخ ہے۔ نفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ نسخ ہے۔ تو نسخ قرآن پاک کا خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ سمجھائیے؟ یہ پتر اصولہ ہوتے سارا مسئلہ ہے جی، اصولہ ہوتے جی، گل سمجھے آپ کہ کوئی نہیں۔ اسی لیے فلذا لم نزد علی ما فہم من مطلق الآیت فرضا، اسی لیے نہیں زیادہ کرتے ہم اس شے پر جو سمجھا جاتا ہے مطلق آیت سے۔ کیا نہیں زیادہ کرتے ہم؟ کسی فرض کو جتنا وہ ہوتا ہے وہی فرض ہوتا ہے، اس سے ہم آگے فرض نہیں کرتے۔ جس طرح آگے وضاحت آ جائے گی بھائی قرآن پاک میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ پس پڑھو تم، فقرؤ امر ہے وجوب کے لیے یعنی فرض ہے، تو نماز میں چونکہ یہ حکم نماز کا ہے، نماز میں قرات فرض ہے۔ اب قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ مطلق ہے، کہیں سے بھی پڑھو فرض، وگرنہ کیا ہوگا؟ ہو جائے گا جہاں سے پڑھو گے۔
پڑھنا کتنا ہے، وہ قراءت جس کو عرف میں قراءت کہتے ہیں، تو وہ بھی وضاحت آ جائے گی۔ اب الحمد شریف ہے نا کہ نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ شریف کے ساتھ، اب یہ حدیث ہے، اب اس کے ساتھ کتاب اللہ پر احناف کے نزدیک زیادتی جائز نہیں ہے، لہذا اس حدیث کے ساتھ فاتحہ شریف کے وجوب کو ثابت کیا ہے، فرضیت کو ثابت نہیں کیا، وگرنہ ایک فرض ثابت ہوگا کس کے ساتھ؟ قرآن پاک کے ساتھ ایک فرض۔ یہ صرف حنفیاں کا امتیاز ہے، گل سمجھی جی، ظاہر قرآن پاک خبر واحد ان کا اپنا ایک مقام ہے جی، اس سند اعتبار خبر واحد بنی نا، یہ متواتر حدیث تے مشہور حدیث تو تھلے سب دا نا خبر واحد ہے، جن قسماں نے صحیح ساری خبر واحد انہوں کہندے نے جی۔ تو لہذا ہمارے نزدیک جو مطلق آیت سے سمجھا جاتا ہے ہم اس پر کسی فرض کی زیادتی نہیں کرتے، لم نزد فرضاً، ہم اس پر فرض زیادہ نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم نے آیت سے صرف 4 فرض مانے، کیونکہ واو نہ ترتیب کے لیے ہے لہذا ترتیب فرض نہیں ہے، معیت کے لیے نہیں ہے لہذا موالات، فرض نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہمیشہ کیے ہیں اس لیے یہ سنت ہے، اس لیے سنی گل، اس لیے سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنت دا خلاف گناہ صغیرہ ہے، تے گناہ صغیرہ وضو نہ ڈگدے کہ کوئی نہیں نماز نال ہوراں نیکیاں نال، تے جے انہاں نوں فرض کر دئیے تو توبہ تو بغیر نہیں ڈگن گے جی، سن دے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں آسانیاں پیدا کرنے والا بھیجا گیا ہے، سختیاں پیدا کرنے والا نہیں۔ اگا جی بادشاہ آدابہ فہو ان یتأہب للصلاۃ۔ چلو جی، یہاں سے وضو کے آداب شروع ہیں، یعنی مستحبات، یعنی مستحبات شروع ہیں۔ اب وضو کے آداب شروع ہیں، یعنی مستحبات، یعنی مستحبات۔ پہلا مستحب یہ ہے ان یتأہب للصلاۃ، کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانا، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ ہوئے ہوئے۔ اور بہرحال وضو کے آداب، اور بہرحال وضو کے آداب، بس وہ یہ آداب جمع ہے، کیا ہے؟ جمع ہے۔ ہوا ضمیر مفرد ہے، اس کا مرجع آداب ہے، تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے، تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ذکر الضمیر باعتبار الخبر وہو ان یتأہب۔ نظر آیا جی کہ چونکہ مرجع ضمیر جو خبر ہے وہ مفرد ہے، کیا مفرد مذکر یتأہب بتاویل مصدر، تو یہ تأہب، تو یہ چونکہ مفرد مذکر ہے تو جب ضمیر خبر اور مرجع کے درمیان دائر ہو تو خبر کی رعایت کرنی ٹھیک ہوتی ہے، گل سمجھیے، یہ مسئلہ دسیا نے کہ ضمیر مذکر باعتبار خبر کے ہے۔ چلو جی، بس وہ کون آداب، یہ آگے آخر تک ہیں، سمجھائیے، یہ کہ تیاری کرے، گل سمجھیا، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ وہ صرف ترکیب حل کیتی ہے، بے آداب کون ہے؟ یہ ان یتأہب، اور وہ جو ماں بعد ہیں اس کے، یہ سارے مل کر کیا ہیں یہاں؟ آداب۔ وہ صرف ترکیب دسی تک مانا الٹ پلٹ نہ ہو جائے جی۔ چلو جی، اور بہرحال وضو کے گل سمجھیا، کوئی نہ، تو نماز کے لیے کیا کرنا؟ تیاری کرنا۔ تیاری کس طرح کرنی؟ بالوضو ہے، مطلب ہے قبل دخول الوقت،
دخول وقت سے پہلے وضو کر کے تیاری کرنی، یہ مستحب ہے، یہ ہے یہ وضو کے مستحبات. لیکن کس طرح وضو کا مستحب ہے؟ وقت سے پہلے وضو کر لینا یہ وضو کا مستحب ہے. گل سمجھیے، وضو جی میں کرنا اویں کرنا ہے، لیکن وقت تو پہلا نماز دی تیاری واسطے وضو کرنا ایک ہی کام مستحب ہے. صبر. شرط یہ ہے کہ اذا لم یکن صاحب عذر، جب کہ صاحب عذر نہ ہو، جب کہ وقت غیر محمل میں، وقت غیر محمل میں، کس میں؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ صاحب عذر ہو تو اس کے لیے وقت سے پہلے وضو ٹھیک نہیں ہے، وہ وقت داخل ہوگا تو پھر وضو کرے گا. اندے ہوا خارج ہوں کوئی زخم ہے وہ رشتہ رہتا ہے، سمجھائیے. شاب کے قطرے گردن کہ صاحب عذر، اس کے لیے وقت سے پہلے وضو کر کے اگلی نماز پڑھنی ٹھیک نہیں ہے. جب کیا ہو وقت داخل ہوگا نا تو وہ تب وضو کرے اس نماز کے لیے، ویسے نہیں ہو سکتا. بات سمجھیے؟ تو جو ٹھیک ہے یہ اس کے لیے ہے کہ وقت سے پہلے وضو کر کے تیار رہے. یہ جو آگے لکھا ہے نا فی وقت غیر محمل، فی غیر محمل، ایک وقت محمل، ایک وقت غیر محمل، ایک وقت غیر محمل. گل سمجھیے کون سمجھیے؟ زوال شمس سے لے کر سورج کے 2 مثل تک یہ سارا وقت زور کا ہے. سارا وقت 2 مثل سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت اثر کا ہے. سورج غروب ہونے سے لے کر وہ جو قبلے کی طرف سرخی کے بعد سفیدی ہوتی ہے اس کے غائب ہونے تک یہ سارا وقت مغرب کا ہے. اس سفیدی کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ سارا وقت مغرب کا ہے، عشاء کا ہے. صبح صادق سے سورج کا پہلا کنارہ طلوع ہونے تک، یہ سارا وقت صبح کا ہے. انہاں وچ کوئی وقت مومل نہیں. مومل دا معنی وہ وقت جس میں نماز کا فرضی نماز کا وقت نہ ہو. فرضی نماز کا وقت نہ ہو. مومل وقت ایک ہے، سورج نکلنے سے لے کر زوال شمس تک، اس کو وقت مومل کہتے ہیں. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے گل سمجھیے. یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں فرضی نماز نہیں ہے، کہ ہے وہ قضامت ہے یا نہیں، بے ادا فرضی نماز کا وقت. گل سمجھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت یہ وقت محمل ہے تے باقی غیر محمل ہے. گل سمجھیا؟ تو صاحب عذر کا مسئلہ آگے آ جائے گا تفصیل سے کہ وقت کے اندر اس کا وضو ہوتا ہے، جب وقت نکل جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اس کا ختم ہو جائے. گل سمجھیے؟ نماز کا وقت جب ختم ہو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جائے. اب وہ تفصیل آگے آئے گی. صاحب عذر نے 12 بجے وضو کیا ہے، زور کا وقت شروع ہوا ہے. اب اس کے لیے نماز کا وقت نکلا کوئی نہیں ہے کہ نکلا ہے. جس میں اس نے وضو کیا وہ وقت محمل ہے. بات سمجھیے؟ یہ اس 12 بجے والے وضو سے زور پڑ سکتا ہے ایک قول کے مطابق. کل سمجھیے؟ مسلم میں اختلاف ہے کہ معذور کا جو وضو ختم ہوتا ہے وہ وقت کے اگلی نماز کے وقت کے دخول سے ختم ہوتا ہے یا پہلی نماز کے وقت کے خروج سے ختم ہوتا ہے یا دخول خروج مجموعے سے ختم ہوتا ہے. کل سمجھیے؟ وہ قول کہ وقت کے خروج سے وضو ختم ہوتا ہے، اس قول کے مطابق 12 بجے والے وضو سے معذور زور پڑ سکتا ہے کیونکہ خروج نہیں ہوا. بس سمجھیے؟ تو یہ اس پر کہہ رہے ہیں. ویسے وہ تفصیل آگے آ جائے گی، وہ 3 قول ہے اس میں. جی اچھا جی، تو بار صورت وقت سے پہلے وضو کی تیاری کرنی. لأن وجہ یہ ہے کہ
اس لأن فیہ اس میں نماز کا انتظار ہے، یعنی یہ مستحب عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کام میں نماز کا انتظار ہے، اور نماز کا منتظر اس بندے کی طرح ہوتا ہے کمن ہوا فی الصلاۃ، جیسا کہ وہ نماز میں ہے، تو بھیا مفتی نعمت کیوں ضائع کرتا ہے؟ جی کیوں حدیث سے صحیح کے ساتھ ثابت ہے، کل سمجھیا۔ اور دوسرا شیطان کے طمع کو ختم کرنا ہے ان تثبیت ہی انہا، کہ شیطان کا روکنا، ثبتا یا ثبت و تثبیت، کسی کو رکاوٹ ڈالنا، شیطان کے روکنے سے، نماز سے، یہ جو شیطان کی ایک لالچ ہے کہ نماز کا وقت آ رہا ہے میں اس کو روکوں گا، اس کی لالچ کو ختم کرنا ہے۔ ظاہر جب وضو کر کے تیار ہو گیا ہے تب شیطان کی یہ لالچ ختم ہو گئی، یہ تو میرے قابو نہیں ہوگا جی۔ تو دشمنوں ساڑنا یہ خود شریعت دا بڑا اہم مضمون ہے۔ کون بے ساری شریعت شیطان نال مقابلے تے لایا جی، نفس دے خلاف تے شیطان دے خلاف جہاد تے ہے جی۔ اللہ رسول راضی ہوندے نے جی کرو تے نفس شیطان سڑدے نے جی، اے مطلب گل سمجھیا۔ چلو جگہ ٹھٹرو شاباش۔ وأن يجلس للاستنجاء إلى يمين القبلة أو إلى يسارها او الى اگے متفرجا الا أن يكون صائما۔ چلو جتوں گوا نا باؤ ہے وہ پھر کلا کلا پڑی ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ استنجا جو ہے نا یہ وضو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جی، ہیں وہ سارے ملا کر سنتے مستحبات اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو نام ان کو دیا جاتا ہے وضو کے مستحبات۔ تو اور وضو کا مستحب یہ ہے کہ مولوی آسن بیٹھے استنجے کے لیے قبلے کے یمین کی طرف یا قبلے کے یسار کی طرف، سمجھے یا یعنی قبلے والے پاسے ہوندا سجا مونڈا ہوئے یا ہوندا نہ قبلے وال کنڈ ہوئے تو نہ قبلے وال کی کرن لگے ہیں یہ استنجا جدو کرنا ہوئے نرا ایک جدو بولو براز کرنا ہے وہ وکھرا ہے، وہ گو آ رہا ہے جی، یہ صرف استنجا کرنا ہے خالی۔ وہ تو علیحدہ گل ہے نا بھی خالی استنجا کر نہیں سکتے ہیں، ظاہر جتنے استنجا کرنا اتنے عرشے بھی کرنی ہے جی، اے مسئلہ ہے جی۔ وہ تو پیشاب کر باہر کر کے آوے تو گھر آ کے بندہ استنجا کرے، بکری گل جی، پہلے ڈیلے استعمال کرے۔ اچھا جی دھیان کرے جی یار تو کرے۔ اور اس کا صورت یہ ہے کہ متفرجن، جب وہ بیٹھے نا تو ذرا کھلا ہو کر بیٹھے تاکہ ہوا وغیرہ خارج ہو جائے اور تسلی ہو جائے، اور خوب جو ہے استنجے کی جگہ کو صاف کر لے، ظاہر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جی۔ اللہ ہاں اگر وہ روزے دار ہو تو پھر صفائی تو تسلی سے کرنی ہے، لیکن اتنا کھلا ہو کر نہ بیٹھے تاکہ پانی تری اندر نہ چلی جائے جی، بات سمجھیے۔ ایشا پاسے چلو جی، منع کرو جی، کو پلے پہ کہ نہیں؟ تو یہ ہے مسئلہ استنجے کا ہے، لیکن مطلب چونکہ وہ استنجا وضو نال ہے، اور یہ کہ بیٹھے استنجے کے لیے۔ اب استنجے کا لغوی معنی ہے ازالت النجب، گندگی کا زائل، نجب کہتے ہیں نا گندگی میں، گندگی کا یہ لغوی معنی کس کا؟ استنجا کا۔ طلب نجب، تو نجب کہتے ہیں گندگی، سمجھائیے، یعنی گندگی کا ازالہ۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ہے جو نکلتا ہے بطن سے، یعنی نجاست وغیرہ، سمجھائیے۔ کس کو نجب کس کو کہتے ہیں؟ نجب اس شے کو کہتے ہیں جو بطن سے گندگی نکلتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجب۔ تو اس گندگی کا ازالہ، گل سمجھیے آپ؟ ایشا بس اے جڑا اونج باہروں کو گندگی لگے نا وجود تے، انہوں استنجا نہیں آکھیدا کہ میں ہاتھ کا استنجا کر رہا ہوں، وہ دھونا آکھیدا ہے، سمجھ آئی یا؟ استنجا خاص گندگی دھونی ہے، کیڑی جڑی اندروں نکلے جی، پلے پیندی پئی ہے، اے مطلب ہے جی۔ استنجا خاص ایک چیز کا نام ہے کہ جو بطن سے گندگی نکلتی ہے اس جگہ کا دھونا، یہ استنجا ہے جی۔ اچھا جی منع کرو جی۔ اچھا وامن الآداب،
مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور جڑے جڑے رہ جانے نال دسی ہون گے. آداب سے یہ بھی ہے کہ بیٹھے استنجے کے لیے، ہاں وہ اگے جوڑے نال، اور آداب سے ہے یہ کہ بیٹھے استنجے کے لیے متوجہن توجہ کرتے ہوئے. دسیا بھی الا یمین جڑا ہے نا متوجہن کے متعلق ہے جی، گل سمجھیے. توجہ کرتے ہوئے قبلے کے یمین کی طرف یا قبلے کے یسار کی طرف. قبلے دا یمین یسار نہیں ہے گا، اپنا یمین یسار ہے، نسبت قبلے وال کی تھی، یعنی قبلے نو اپنے سجے پاسے کرے یا اپنے اے مطلب ہے جی، گل سمجھی، ورنہ قبلے دا یمین یسار نہیں. اچھا جی، یہ کیوں کرے؟ یہ اس لیے کرے تاکہ نہ استقبال کرے قبلے کا اور نہ پیٹھ کرے قبلے کو شرم گاہ کے کھولنے کے وقت. گل سمجھیا؟ تو قبلے کا استقبال اور قبلے کا استدبار استنجے کی حالت میں، یعنی صرف استنجا کرنے لگے، صرف استنجا کرنے لگیا، بولو براز نہیں، صرف استنجا کرنے لگیا، قبلے وال منہ کرنا یا قبلے وال کنڈ کرنی، یہ ترک ادب ہے کہ یہ اور مکروہ کراہت تنزیہ. گل سمجھی جی؟ صرف کی کرنے لگیا کمافی، جیسا کہ بندہ پاؤں لمبا کرے قبلے کی طرف، ایک ہی ہے مکروہ تنزیہ، بشرطے کہ توہین مقصود نہ ہوئے، توہین تک کفر جے، سمجھائیے؟ وہ کو آ جائے کہ وضاحت بے پرواہ نہ کرنی، سمجھائے نا جی؟ وہ جڑی پرواہ نہ کرنی ہے نا، وہ تو گستاخی ہے نا، وہ تو بدبختی ہے. انج بھی بیٹھیا جڑا نہ کوئی بدنیتی نہیں، تو پیر لمبا ہو گیا قبلے والے، ایک ہی ہے مکروہ تنزیہ ہے جی، گل سمجھی؟ مکروہ تنزیہ ہے. اچھا جی، تو یہ مکروہ. اچھا الآخری وَأَمَّا اِتَسِ اسْتَنْجَا وَأَمَّا حَالَةَ الْبَوْلِ أَوِ التَّغَوُّطِ فَمَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنَاهِي، کہ اگر بول و براز کرنا ہے نا پھر قبلے وال منہ یا قبلے وال کنڈ کیتی ہے تے مکروہ تحریمی ہے، کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کن قریب آ جائے گا مناہی میں. وہ کو پھر وضاحت آئے گی، آیا ایک کھلی جگہ تے اج کر کے بوے مکروہ تحریمی ہے یا چار دیواری وچ بھی یہ مکروہ تحریمی ہے. گل سمجھی جی؟ ان کی وضاحت اگوں آ جائے گی جی. بعض مطلق دا قول کیتا ہے، بعض کہنی کھلی جگہ ہوئے تو پھر مکروہ تحریمی، اگر چار دیواری ہوئے تو پھر اوڈی سختی نہیں. بار صورت تفصیل اگے آ جائے گی جی. اچھا جی، پھر جب بیٹھے استنجے کے لیے تو پس ادب یہ ہے یہ کہ بیٹھے متفرجن کھلا ہو کر، افرج ما یکون اے موسعن بین رجلیہ ویرخی مقعدہ ما امکنہ مبالغۃ فی الاتقاء والتنظیف. اچھا جی، یعنی اپنے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھے تاکہ جو گندگی ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے. گل سمجھیے جی؟ اچھا جی، مگر چلو جی، اللہ مگر یہ کہ ہو ترجمہ کتنا کون پچھلا کرنا ہے نا، روزے دار، اگر روزے دار ہو تو پھر اس طرح کھلا ہو کر نہ بیٹھے، فلا یتفرج ہو، نہ کھلا ہو اور نہ مطلب پاؤں پھیلائے تاکہ نہ داخل ہو جائے تری داخل اندر کی طرف، پس روزہ فاسد ہو جائے گا. حتیٰ کہ کہا ہے علماء نے مناسب یہ ہے کہ نہ سانس لے استنجے کی حالت میں جب روزے دار ہو، اسی وجہ سے کہ کیونکہ سانس لینے سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہے. گل سمجھی؟ لیکن علامہ حلبی فرماتے ہیں نہیں یار، وَأَرَا، میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ عدم تنفس باوجود اس شے کے جو اس میں ہے حرج سے، کیڑا بسا ڈک کے وہ مدوکھا ہوتا ہے نا جی اینی دیر، کہتے فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ سانس لینے سے پانی اوپر نہیں جاتا جی. گل سمجھی؟ وہ تو پھر وہ احتیاط ہے نا جی، بھی روزے کی حالت میں استنجا کرتے ہوئے سانس نہ لیں، پانی اندر نہ جائے. لیکن علامہ حلبی فرما رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا جی اس میں
جو نا اس طرح پانی داخل نہیں ہوتا اور دوسرا ایسے میں سانس رکوانا یہ بھی حرج ہے جی. لا فائدہ فی فإنه لا يصل بالتنفس الى الداخل، داخل یعنی اندر خارج شیء اصلا. علاوہ جی انہوں نے فرمایا ہے کہ محض فاسد ہوتا ہے روزہ جب پہنچے پانی مہکانہ کی جگہ کو، مہکانہ حکنا کرنے کی جگہ. تو وکلا ما یکون بہت اور یہ بہت کم ہے کہ استنجا کرتے ہوئے پانی اندر چلا جائے اوپر، یہ بہت کم ہے جی. کل سمجھیے اگر فی الخلاصہ اس مسئلے کو خلاصے میں ذکر کیا ہے. میں نے کہا نہ پوچھوں. اور بہرحال وضو کے آداب بس وہ یہ ہے کہ تیاری کرنی نماز کے لیے، کرے بڑے تیاری کرے نماز کے لیے، اور یہ کہ بیٹھے استنجا کے لیے قبلے کی دائیں جانب دائیں جانب یا قبلے کی بائیں جانب کھلا ہو کر، مگر یہ کہ ہو روزے دار. اور بہرحال وضو کے آداب بس وہ یہ ہے کہ تیاری کرے نماز کے لیے، اور یہ کہ بیٹھے استنجے کے لیے قبلے کی دائیں جانب اور قبلے کی بائیں جانب کھلا ہو کر، یا نہیں بچے گا یا قبلے کی بائیں جانب یکدم سجے کٹھا تو نہ ہو سکتا، ایک پاس ہی ہونا جڑے پاس. ہاں جی چلے کھلا ہو کر، مگر یہ کہ ہو روزے دار. آگے جی یغسل مخرج النجاست. ٹھیک ہے بھائی یا جی وہ پڑھ دیں گا. من الآداب ہے کوئی نکاح نہ لفظ متعلق لکھا پڑھ چڑھا کوئی حرج نہیں. من الآداب ہے ومن الآداب ان یغسل مخرج النجاست اگے اذا لم تتجاوز مخرجها اگر پڑھیے اما اذا جاوزت مخرجها اگر پڑھیے ولم تكن قدر الدرهم اگر ٹوٹو کے شاباش فغسله سنة وان كان قدر الدرهم فغسله واجب واما ان زادت على قدر الدرهم فغسله فرض. اے پورا مسئلہ کٹھا ہے نا تا واسطے جی. اچھا جی مسئلہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کیا، کیا کیا؟ پیشاب کیا. چھوٹا پیشاب کرے نا جی، مٹی کے ڈیلے کے ساتھ اس کو خشک کر دیں. پیچھے تسلی ہے کوئی شے نہیں بچی کہ بچی جی ہے. یہ جڑے آ مسئلے نے نا یہ وڈا پیشاب کرنے تو بعد دے مسئلے جے چھوٹے پیشاب دے مسئلے نہیں ہیں. وہ جب عام نہیں سمجھانے نال دے کھانے چ گل پینی ہے کہ دوسری ملک سمجھے کو نہیں کرتے. کیا سمجھے جی؟ وہی میں تمہیں پوچھ رہا ہوں جڑا وہ جسلے مٹی نال یا ٹیشو نال تسی چھوٹا پیشاب خشک کرنا ہے نا تو پیچھے شے کو نہیں بچی کہ بچی کچھ شے نہیں، بالکل تسلی ہے کھ بھی نہیں جی. وڈے پیشاب دا مسئلہ ہے جی. تو یہ ہے کہ بھئی دھیان کرنا تو پھر ترجمہ تمہیں کرانا جی یا مانا کر دو نال. اور آداب سے ہے یہ کہ دھوئے نجاست کی جگہ کو. بس یہ ترجمہ باز کرنا کٹھا، ایک منٹ صبر کرو. یہ کب دھوئے؟ پتھروں کے بعد یا پتھروں کے بغیر دھوئے. کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، نظافت میں مبالغہ کرنے کے لیے. ڈیلے پہلو استعمال کیتے نے یا نہیں کیتے، سنی گل. تو پانی کے ساتھ محل نجاست کو دھوئے تاکہ خوب نظافت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ نظافت ہو جائے. اب اس پر وہ مشہور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابن ماجہ نے حضرت طلحہ بن نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی جناب حضرت ابو ایوب انصاری، ایک حضرت جابر بن عبداللہ، دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہم. ان تینوں بزرگاں طلحہ فرماندے نے میں نے خبر دیتی کہ جب نازل ہوئی فی ہے اس مسجد قباء میں رجال ہیں یحبونا جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا خوب طہارت کو. سمجھی؟ ایک قرآن پاک دی آیت دا حصہ ہے فی ہے رجال یحبونا ان یتطہروا. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا قباء والوں کے بارے میں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصار کی جماعت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق تعریف کی ہے تمہاری طہارت کے ساتھ، بس تمہاری طہارت کیا ہے بیان کرو، کیا کرتے ہو تم؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے
اور غسل کرتے ہیں ہم جنابت سے اور استنجا کرتے ہیں ہم پانی کے ساتھ، ڈیلیاں تو بعد، سمجھائیے، پانی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذالکم، وہ یہی ہے، اے وہ چیز ہے جڑی اللہ تعالیٰ تہاڈی شان بیان کی تھی کہ ان یتطہر فعلیکم ہو، بس لازم پکڑے رکھو تم اس کو، بسند حسن، گل سمجھیے جی۔ تو اے ایک حدیث پاک سنائی نا بھی، تاکہ بھی طہارت خوب ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کھڑے ہیں۔ بل غسلو بالماء فی ہذہ الحالت، سنا جی، دھونا پانی کے ساتھ پیشاب کی جگہ کو اس حالت میں اگرچہ ادب ہے، اگرچہ، لیکن یہ تحقیق ادا کر دی جائے گی اس کے ساتھ سنت بھی، گل سمجھیے وہ کی، اور سنو دھیان نال مسئلہ سمجھا جائے، بڑا ضروری کہ بسا اوقات کا ایک کام دے وچ دوجا کام ادا ہو جاندہ ہے، کیونکہ استنجا مطلقاً سنت ہے، استنجا مطلقاً، نہ کہ تعیین کے طریقے پر کہ استنجا ڈیلوں، حجر میں نہیں، پتھر نہیں ہے کہ بجری والے بھی چلو زخم کرنے نے، ڈیلے مراد نے، لفظ حجر میں ہوتا ہے جی، سمجھائیے، مراد مٹی دے وٹے، تو جڑا نا اپنا یہ تعیین کے طریقے پر نہیں ہے کہ وہ پتھر ڈیلے کے ساتھ ہو یا پانی کے ساتھ ہو، یعنی مطلقاً استنجا کیا ہے، سنت ہے۔ تو استنجے کا بالماء ہونا ادب ہے، باوجود اس بات کے کہ اس میں سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس کی مثل شریعت میں بہت ساری ہیں کہ ایک کام میں دوسرا کام بھی ادا ہو جاتا ہے۔ پیچھے مثال گزری سی، جس طرح کہ فاتحہ شریف اور سورت شریف، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حدیث کے ساتھ ثابت ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پڑھے، کوئی سورت پڑھ لے یا صرف فاتحہ شریف پڑھ لیں، تو جو پڑھا ہے اس کا وہ واجب بھی ادا ہوگا، اور اس کے ضمن میں جو مطلقاً قرات فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، گل سمجھے جی، اے مطلب ان کہتے ہیں تداخل، بھی ایک عبادت دوجے وچ داخل ہو گئی جی، گل سمجھی، تے بہت سارے کاماں وچ یہ ہے بھئی بھی اے کام کیتا ہے تو ان دے ضمن وچ یہ کام بھی ہو گیا جی، الاخری۔ بس باقی بکون الغسل ادب نے مڈو شڈو، بھئی یہ جو دھونا استنجے کی جگہ کا دھونا ادب ہے، بھئی مستحب ہے، یہ کس صورت میں ہے، انما ہوا محض وہ جب کہ کون وہ، یعنی استنجے کی جگہ کا دھونا ادب ہے یعنی مستحب ہے، جب کہ نہ تجاوز کرے نجاست اپنے مخرج سے، یعنی اندروں گندگی نکلدی ہے نا، ظاہر اس کیڑی کوئی تنوں کو شرم ہوندی پئی، گندگی نکلدی، اس دا ایک رستہ ہے، اس رستے وچوں سیدھی باہر نکل گئی تے خشک سی، کوئی اگے پیچھے گندگی نال نہیں ملی گئی، اے مطلب ہے۔ ہن بعد وچ پانی نال اس جگہ نو دھونا جب کہ گندگی باہر کوئی نہیں ملی، اے کی ہے، ہن مستحب ہے، ہن مستحب ہے، گل سمجھیا، ایک صورت آ گئی۔ بہرحال جب تجاوز کر جائے گندگی اپنے مخرج سے، اب اس کی آگے 1 2 3 صورتیں ہیں، کتنی، 1 2 3، اور حال یہ ہے کہ گندگی نہیں ہے، جرم کا اندازہ، یہ ہوں جڑا درم دا اندازہ جی نا تو 2 صورتیں ہوندیاں جی، ایک درم دا اندازہ وزن، ایک درم دا اندازہ مساحت، گل سمجھی کہ درم دا وزن کنا ہے، اینی گندگی، یہ بھی درم، یہ بھی قدرے درم ہوندی ہے، ایک ہے پھیلاؤ وچ درم جنی چوڑی، یہ 2 مطلب ہوندے جی، ایک جتھے بھی ہون گے وضاحت ہوئے کرے گی، سنتے پہ ہو بھی یہ گندگی درم کے برابر ہو تو یہ حکم ہے، وہ درم دی برابری دے 2 مطلب ہوندے نے کہ ہاں، مطلب اینی کو گندگی کٹھی کر کے بندہ ایتھے کپڑے تے لا دے وے نا،
تے جڑی جگہ اس ملی ہے وہ درم دی چوتھائی ہے، لیکن وزنن او درہم دے تے برابر اے بھی درم ہے، اے بھی قدر درم ہوندی ہے جی، گل سمجھی او وزنن فی الکثیف با مساحتن، بھئی اگر وہ وزنی مطلب کثیف ہے تو پھر وزن کے اعتبار سے قدر درم ہے، گل سمجھیا، اور اگر کثیف نہیں ہے تو پھر پیمائش کے اعتبار سے کا عرض الکف الو ہاتھ کی چوڑائی فی الماء، جو چیزیں پتلی ہیں نجس ہیں، پتلی ہیں جو پھیلتی ہیں، ان میں درم کا اندازہ چوڑائی میں ہوتا ہے، تو اصل وہ نا بزرگاں دسیا ہے بھی تلی نسر کرو نا جی، جی تے انج کر کے نہ چوکھے اس طرح نہ اس طرح، عام حالات تے پانی پاؤ تے جنی جگہ تے پانی گول دارے وچ رہے نا، یہ بھی درم دا اندازہ ہے جی، کیونکہ حالات بدل رہے سن، دور مختلف جی، تو اے جڑا نا بھی ہتھیلی دے وچ پانی جڑا گلائی وچ کھڑا ہوئے بھی یہ نہ ہے۔ اچھا جی گل سمجھیا، تو اگر نہ ہو کس کے درم کے برابر، نہ تجاوز نہ کرے، اگر تجاوز کر جائے یعنی جس جگہ تو اندروں گندگی نکل رہی آخروں جی اندر جتوں نکل رہی باہر، وہ تو ہو گیا ان کا مخرج، کس دا گندگی دا، اس مخرج تو نکلنے تو بعد سجے کھبے وہ جگہ تے لگی ہے، لیکن وہ جڑا نا وہ جڑی جگہ ہے وہ بھئی درم تو کم ہے، کی کم ہے، ان کے حکم ہے جی، بس دونا اس کا اس کا اور مخرج کا، یہ خود مرجع مخرج مذکر نا، بس دونا مخرج کا سنت ہے، اے مجازات نے جا گندگی تو ہو گیا، حالانکہ گندگی نہیں تو ہوئی تھی، محل کولوں گندگی نو دور کر، سمجھ آئی یا عام تو کیا آخر ہے گندگی تو ہو گیا، یہ وہ مطلب ہے جی۔ اب دھونا کیا ہے نا، فغسل اس گندگی کا دھونا، سمجھے نا، فغسل اس مال کا دھونا اب کیا ہے سنت ہے، یعنی ہون استنجا سنت ہے، مقصد ہے ہون سنت ہے، اور اگر ہو جائے گندگی اندازہ درم کا بس دھونا اس کا واجب ہے، مستحب بھی آ گئے، سنت بھی آ گئے، واجب بھی آ گیا، قدر درم تو چوتھی صورت اگے آ رہی، بھئی تھوڑی شرح سمجھ میں وذالک، اور یہ بات کہ اگر وہ مخرج سے نکلے نہیں تو ادب ہے، یہ اس لیے کہ قلیل من نجاست یہ معاف ہے، تھوڑی سی نجاست کیونکہ حرج کو دفع کرنے کے لیے، حرج بھی ایہو جی شے جن دے وچ ہر بندہ مبتلا ہوئے تو اس تے اگر پابندی لاؤ تو بندیاں واسطے مشکل ہو جائے، سمجھائیے، انہوں کہندے نے حرج، تو اتنا دفع للحرج، اس حرج کو دفع کرنے کے لیے، اس مشکل سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ بھی یہ معافی ہے، کل سمجھیا، تو یہ جو ہے نا بھئی قلیل من النجاست معاف ہے حرج کو دفع کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ شے جو وہ شے کہ عام ہو جائے بلیت اس کی، ہلکا ہو جاتا ہے حکم اس کا، ایک جملہ ایک فقی، لأن ما عمت بلیتہ ہانت قضیتہ، سمجھی جی، یہ قوانین فقہ دے جڑے کلیے نے جی وہ زبردست جی، کہ بندے جمع کرنے لگ پو منہ سے کر سکتے ہو، لیکن چلو جی میں جس چیز کی بلیت کا مطلب ہے جس بندے مبتلا ہون لگ پے، جیڑی چیز عام ہو جائے ان دا حکم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مسلمانوں دے بچاؤ دی صورت نہیں رہے گی، اس اتنے سود رشوت نہ قیاس کرنے لگ پے جی، مہربانی ہو تو نس کتی نال ثابت نے سارے اور آرام نے جی، مہربانی جی اے جی، تے والتحرز عن القلیل، اور تھوڑی سی نجاست سے بچنا اس میں حرج ہے، گل سمجھیا، اس لیے محل سے نکلی ہے پھیلی نہیں ہے تو اس کا دھونا مستحب ہے، کیا ہے یعنی فوراً ہر صورت میں فرض کا حکم نہیں لگایا، ظاہر پیشاب تو سارے نو ہونا نا کہ کوئی نہیں، تے اج تو پھر خیر نہیں، لیٹرینا جناب ان کی ہمت ہے جی۔ اچھا جی، اور بقدرہ، اور اندازہ لگایا گیا درم کے ساتھ، درم کا کیوں اندازہ لگایا گیا،
اس لیے کہ محل استنجا جو ہے وہ مقدر بالدرم ہے، مطلب ان کا اندازہ اتنا بھی جتنا درم ہے جی. اور تحقیق اجماع کیا ہے علماء نے اس بات پر کہ استنجا بالپانی فرض نہیں ہے. استنجا پانی کے ساتھ فرض نہیں ہے. یہ اپنے مقام پر بکھرا اجماع ہے. چھوٹے دا نہیں پٹے پیشاب کی گل، اندر پانی نال استنجا کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ ڈیلے نال استنجا کرنا صرف اصابت ہے جی، جدو گندگی باہر نہ نکلے تا. گل سمجھی آپ؟ فرض نہیں ہے. اور ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلا جو ہے یہ گندگی کی جڑ کو ختم نہیں کرتا. جڑا بڑا پیشاب ہے وہ تو مطلب ہے کہ ان کی جڑی زہری صورت وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن بالکل محل کی صفائی نہیں ہوتی اندر. سمجھائیے؟ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر بیٹھا مولوی آسن مائے قلیل میں تو اجے انہیں استنجا کرنا سی تے ناجائزہ ہو تو وہ پانی پلیت ہو جائے گا. وہ پانی یعنی بڑا پیشاب کیتا ہے، ڈیلے استعمال کیتے نے تے پانی بچ بہ گئے مائے قلیل جڑا دا دردا تو کاٹے تو حکم اے کہ پانی کی ہے نجس ہو گیا. لہذا بس مسئلہ مڈو شڈو. اور اعتبار اس کا اس جگہ میں ہے جو استنجے کی جگہ کا ما سوا ہے. کل سمجھیے؟ اس لیے کہ وہ شے جو مخرج کی جگہ میں ہے اس کا اعتبار ساکت ہے، بس وہ ہوگی طاہر حکمن، لیکن اس کا دونا ادب ہے. لما تقدم من ثنائہ تعالی علی الانصار بسببہ. گل نہیں سمجھی تو کہ بار بار سمجھا رہے ہیں. ظاہر پیشاب کر دے ہو، شریعت مسئلے اور فقہاء نے سارے لکھے نے، تنو ترجمہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ جی وہ ناڑ ہے نا اندر جن دے وچوں پیشاب آ رہا ہے وہ اندر باہر تک یہ مخرج ہے. کی وہ جتوں نکل رہا اس مخرج تو جڑی سجے کھبے جگہ ہے وہ باہر ہے. اس تو سمجھ آئی؟ وہ مخرج تک یہ ادب ہے. جس لئے مخرج تو پھیلے گی تو ان دی تفصیل ہے جی، ان دی تفصیل. وہ ہے نا کہ پیشاب کریے نا خشک بالکل، وہ پھر سجے کھبے نہیں نال لگتا جی. تے جے خشک نہ ہوئے تے او عادتاً جلے پیشاب کر دے سجے کھبے پھیلدا ہے نال جی. لہذا وہ ساکت ہے، اس کا دونا ادب ہے. گل سمجھیے؟ باقی رہے گی وہ جگہ جو سوا ہے اس کے. اب مخرج سے جو دائیں بائیں جگہ ہے نا اس کا اب لحاظ ہوگا. بس اگر وہ اقل ہے درم کے اندازے سے تو بس وہ معاف ہے. کیا ہے؟ درم کے اندازے سے کم ہے تو معاف ہے. معاف کا مطلب وہ بھی دھونا سنت ہے. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے. لہذا اگر درم تو کاٹے استنجا نہیں کیتا، انہیں پٹے نہ صاف کر کے پانی نہ نہیں کیتا، انہیں وضو کر کے نماز پڑھیے، سنت دا خلاف ہوا. نماز ہونی چاہیے کہ نہیں ہے؟ اے مقصد ایک گل دس دے پکاؤ نا مہربانی جڑے پڑھتے پے ہو علماء تے ظاہر دین نو سمجھنا نا مہربانی کرو. عوام تو چلو شہنشاہ ہے تو اس کم از کم سمجھو نا بھی جدو یہ دستے بھی معاف کا مطلب ہے اگر بندے نے پیشاب کیتا ہے تو وہ ڈیلے نال صاف کیتا ہے، لیکن وہ ڈیلے نال صاف کر لیں گا پورے محلے چ مل دیتا تو پھر نہیں جی، پھر اور کام خراب ہو گیا جی. مطلب ڈیلا استعمال کرنے کا کوئی طریقہ ہوئے بھی تو یہ ساکت ہے. تو وہ ما سوا جائے اگر درم سے کم ہے تو وہ معاف ہے. خلافاً لظفر و شافعی، وہ کہتے ہیں معاف نہیں، وہ فرض ہے. لہذا ہمارا نزدیک اگر درم سے کم ہے تو فیسن غسلہ للخروج. بس مسلو اب یہ جب معاف ہے تو پھر اس کا دھونا سنت کیوں ہے؟ اس کا دھونا وہ کہتے ہیں بس سنت ہے دھونا اس کا واسطے نکلنے کے خلاف سے، باوجود شریعت میں یہ کام مندوب ہے. سمجھائیے؟ تو واسطے بچنے کے نجاست سے مطلقاً تک مطلقاً نجاست اس کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو. اور چونکہ امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ کا خلاف ہے، وہ کہتے ہیں فرض ہے، تو لہذا ضرور بھائی سنت یہ ہے کہ وہ کام کر لے تاکہ اس خلاف سے نکل جائے. کیا ہو؟ خلاف سے نکل جائے. کل سمجھی کہ نہیں؟ لہذا یہ مسئلے نے جرا گون گے. مثلا اہل سنت والجماعت سارے امام حنفی مقتدی پیچھے شافی. حنفی امام نے بڑا پیشاب کیتا ہے، انہیں ڈیلے نال استنجا کیتا ہے اور
نجاست ان پیشاب خشک آیا ہے، ان دے تحقیق دے مطابق وہ عالم ہے کہ چونکہ یہ دائیں بائیں درم تو کٹ سی لہذا ڈیلے نال صاف کیتا ہے، بس ٹھیک ہے، انہیں وضو کیتا ہے، شافعیوں دے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس واسطے کہ ان دے نزدیک استنجا تنفی پڑھے، اس واسطے کہ انہوں نے نزدیک استنجا گل سمجھی جی، اس طرح یہ مسائل بہت سارے گئے ہوں گے جی، اس طرح جی مطلب ہے کہ مقتدی کا اگر عقیدے میں اس کا وضو نہیں ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہے جی، گل سمجھتے پہ اے مقصد ہے جی۔ یا جی میں انہیں وضو بچ یہ جڑی شیاں فرض نے انہوں نے نزدیک کیڑی کیڑی ترتیب فرض ہے نا تے موالات سمجھائی نا جی، تے ہن اگر ایک بندے ترتیب دے خلاف وضو کیتا ہے، پہلے سے باواں دھو لیاں باقی کام پھر کیتا ہے، حنفیاں دی نماز پیچھے ہوے تے کہ نہیں ہوے دی، شفافی دی کیونکہ انہاں دی فرض رہ گیا تے وضو کو نہیں ہویا جی، اے گل ہے جی۔ چلو جی اچھا جی کل سمجھی جی، لہذا اور عدم وجوب جو ہے نا وہ دفع حرج کے لیے، اور سنت ہونے میں حرج کوئی نہیں ہے، لہذا درم سے کم ہو تو واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے، اگر واجب کر دیں گے تو حرج ہے۔ وہ رویہ اور روایت کی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے خلا کو، یعنی باہر، سمجھائیے جی، اور پس اٹھاتا تھا میں اور ایک لڑکا نحوی میری مثل، اتنا لوگ بھی مانا جی میری مثل جی، میرا ہم عمر ہے جی، ایک میں ساتھ ایک میرے ہم عمر ایک اور لڑکا ہے جی اسی دو میں کی کرتے سا، ہم اٹھاتے تھے اداوتن لوٹا پانی کا و انزاتن اور نیزا، اسی ایک نیزا تے پانی دا لوٹا لے کے، لوٹا جس بھی کیفیت دا ہوئے گا جی سر رکھاں تے سبحان اللہ، نیزا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نال نا او چونج نال مطلب مٹی وچوں وٹے کڈنے جی، یہ سنتا دے فوائد نے جی، اون نال ڈھیلے بنانے تے یا بنا کے دیندے سن جی، تے دوسرا بنا پانی دا لوٹا جی، تے لہذا تو فیستنجی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے پانی کے ساتھ، متفق علیہ۔ اب یہاں لفظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلو، اس سے کہتے ہیں یہ حدیث فائدہ دیتی ہے مواظبت کا، کیونکہ ماضی استمراری ہے نا جی، سمجھائیے جی، فائدہ دیتی ہے مواظبت کا، اور یہ فائدہ دیتی ہے سنت کا، یہ حدیث فائدہ دیتی ہے سنت کا، بس گل سمجھیا۔ وَإِن كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَقَدْ قَلَّ الْحَرَجُ، وہ وکھرا رہے تو مطلب ہے کہ سنت ہے، کیا ہے سنت ہے۔ آپ پانی استعمال فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا کام ہے ہن اساں اینو پڑھیا نا، اساں اینو حدیث منے، اساں اینو مسئلہ بنایا ہے، گل سمجھی، لہذا اوتھے سونے دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا انج کھانا کھادا ہے، دین سمجھ آ گیا، میں ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹیک لا کے لمے پے، سن دین سمجھ آ گئے۔ اوتھے تو ہر وقت سبق پڑھی رہے ہیں، کی ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں، میری گل سمجھا جی کہ کوئی نہیں پڑھی رہا۔ ہوں اسی کسی لڑکے نو نال رکھیے کسی دے پتر نو تے اپنا صرف بیگ چکائے رکھے، ہوں ساڈا ہر فیل تے شریعت نہیں نا جی، اس واسطے انہوں غریب نال پڑھانا بھی ضروری ہے۔ مطلب کو بندہ اس تو قیاس کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو باقاعدہ کس وقت پڑھاتے تھے، وہ ہر وقت کلاس لگی، جو کوئی سونے کرنا ہے وہ شریعت ہے، انہوں نے نقل کیتا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدو شریف شریف بنے یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی رضی اللہ عنہ دعوت کی تھی، شوربے دے زہر جب پیچھے حدیث پاک پڑھے بھی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ ہوئے تو کدو دے ٹکڑے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑا نا ٹکڑا پکڑ کے کھادا، انس کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہے، تو پھر میں کہ بچوں نہ یہ انگلاں اگے کرنے لگ پہ سرکار دے اس طرح بچوں پیالے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکڑ کے کھادے جی۔ لو جی کدو پہلو کدو سی اج تو شریف ہو گیا جی، گل سمجھی جی، ساری قیامت تک نشان مل گئے تو ان کی کوئی توہین کرے تو وہ مجرم ہے جی، اے بھی سونے پسند فرمائے۔ ہوں ہے تو وہ روٹی کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، یہ ڈکرے اگے پہ کرتے ہیں، یہ شریعت بنی کہ کون جی، مطلب اس تو ہر وقت شریعت
ہر وقت جو وہ سبق پڑھی رہے جی، تو لہذا بھی اس تے قیاس کر کے کہ بیٹا بس پاس رہنے بڑی برکت ہے، انکار نہیں۔ اچھا جی دھیان کرو جی، یہ تو ہے کہ اگر درم سے کم ہو تو پیچھے درم کے برابر ہو تو واجب آئے کہ نہیں؟ انکان، اور اگر ہو جائے وہ درم کے برابر تو حرج کم ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ ہو گئی نا، تو ہر بندے نے گندگی درم کے برابر تھی نا باہر پھیل دی، کسے کسے دی ہے نا جی، لہذا اور قریب ہے ہو گئی ہے یہ اس شے کے کہ فرض ہے اس کا دھونا، کیونکہ درم سے بڑھے گی تو دھونا فرض ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر زیادہ کی گئی اس پر ادنا سی جز تو فرض ہو جائے گا اس کا دھونا، کیونکہ درم سے زیادہ تھوڑی سی بڑھ جائے تو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ گل سمجھیا؟ تو بس دھونا فرض ہے، بس قریب ہو گیا حکم اس درم کا فرض کے حکم کے، لہذا ہو جائے گا اس کا دھونا واجب۔ یہ شیخین کے نزدیک ہے، یہ گل سمجھیے۔ وہذا عندنا، امام محمد بھی ساڈے ہی نے، لیکن ایک فقہ نو سمجھانے کا ایک انداز ہے، میں سمجھے نا، عندہما یہ شیخین کے نزدیک ہے، گل سمجھیا۔ بہرحال امام کیا کس کا دھونا کیا ہے جو درم کے برابر ہے؟ واجب ہے۔ بہرحال امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بس واجب ہے دھونا، اگرچہ ہو نجاست کم درم کے اندازے سے، کم بھی ہو تب بھی دھونا واجب ہے۔ کل سمجھیا، اس لیے کہ زیادہ ہو جائے گی درم کے اندازے پر نظر کرتے ہوئے مخرج کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جو مخرج ہے نا جہاں سے گندگی نکلی ہے اس جگہ کو اور چاروں طرف کی جگہ کو ملائیں تو تھوڑی سی بھی دائیں بائیں لگ جائے تو مخرج کے برابر بن جاتی ہے جی۔ خاص کر کے جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی ہے جی، تو بچہ جو ہے وہ اس کی ہر چیز چھوٹی ہے، بڑا جب بندہ 25 30 50 سال کا ہو تو ہر چیز بڑھتی ہے، تو اس لیے وہ درم کے برابر خام خواہ ہو گئی ہے۔ گل سمجھیے، تو لہذا اگر درم سے کم بھی گندگی ہے تو اس کو کیا کریں؟ دھونا واجب ہے۔ کالا فی الاختیار وہو الاحوط، اختیار میں یہ ہے کہ احوط یہی ہے کہ درم سے کم ہو تب بھی اس کو کیا کریں؟ واجب ہے۔ گل سمجھیا۔ اور بہرحال اگر زیادہ ہو جائے نجاست جو تجاوز کرنے والی ہے مخرج سے، کتنی زیادہ ہو جائے؟ درم کے اندازے پر، بس دھونا اس کا، وہ پھر ضمیر دا مرجع کڈیا کس کا؟ نجس کا یا مخرج کا؟ نجاست نہیں کڈیا کیونکہ نجاست مؤنث ہے جی، دھونا اس نجس کا یا مخرج کا کیا ہے؟ فرض ہے بالاجماع۔ ہن مانا کرو۔ اور وضو کے آداب سے یہ ہے کہ نجاست کی جگہ کو، نجاست کی جگہ کو جب نہ تجاوز کرے نجاست اپنے مخرج سے، بہرحال جب تجاوز کرے نجاست اپنے مخرج سے تو نہ اگر، اور حال یہ ہے کہ نجاست نہ ہو درم کا اندازہ پس دھونا اس کا سنت ہے، اور اگر ہو جائے نجس یا اور اگر ہو جائے نجاست درم کے برابر پس دھونا اس کا واجب ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر پس دھونا اس کا فرض ہے۔ اور آداب سے ہے یہ بات کہ نجاست کی جگہ کو جب نہ تجاوز کرے نجاست اپنے مخرج سے، بہرحال جب تجاوز کر جائے اپنے مخرج سے، اور حال یہ ہے کہ نہ ہو نجاست درم کا اندازہ پس دھونا اس کا سنت ہے، اور اگر ہو درم کا اندازہ پس دھونا اس کا واجب ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر پس دھونا اس کا